بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان کہ اس نے نور قرآن کی اس نشست میں ہمیں ایک دفعہ پھر قرآن پاک کی آیات اور اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم سے فیضیاب ہونے کی توفیق بخشی۔ ناظرین، آج چوتھا روزہ ہے اور قرآن پاک کا چوتھا سورۃ النساء، اس کے مضامین ہمارے زیر غور اور زیر بحث ہیں اور ان سے ہم اکتساب فیض اور حصول علم کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی سورہ ہے اور 171 اس کی آیات ہیں اور بہت اہم مضامین اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ کچھ قومی اور علاقائی نوعیت کے ہیں اور کچھ بین الاقوامی نوعیت کے۔ اور اس سورہ پاک میں جو بطور خاص مدینہ منورہ کی اس خاص معاشرت جس میں ایک سوسائٹی کی گروتھ ہو رہی ہے، پرداخت ہو رہی ہے اور ایک مصطفی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف اقوام بطور خاص یہودیوں کے ساتھ معاملات ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن کہ آپ نے دوسری اقوام کے ساتھ کس طرح اپنے تعلقات کو استوار رکھنا ہے اور اپنی انفرادیت کو کس طرح ممتاز اور معتبر بنانا ہے۔ اور اس میں بالخصوص اسلامی سوسائٹی کی خشت اول یعنی معاشرے کا جو ابتدائی یونٹ ہے وہ گھر، فیملی سسٹم، اس میں مرد اور عورت کے کیا حقوق ہیں، اور بالخصوص دنیا کے اس خاص تناظر میں 3 طبقات جو بہت زیادہ پسماندہ اور بہت زیادہ ظلم اور بربریت کا شکار تھے، جس میں اہم ترین عورت، جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ صرف عرب کی سوسائٹی نہیں بلکہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی متمدن اور سویلائزڈ معاشرے تھے، اس میں گریکس ہوں، رومن ہوں، وہاں یہ بحث چلتی تھی کہ آیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں، اس کی رائے، اس کا حق، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اور عرب کے اندر وہ جو کہا تھا حالی نے کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی، جب وہ شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام کا فیض ہے کہ اس نے اس صنف کو، صنف نازک اور پھر اعزاز، اکرام اور گداز اور محبت اور شفقت کا استعارہ بنا کر گھر کی زینت اور معاشرے کی ایک خشت اول کے طور پر اس کو دنیا کے اندر معروف اور معتبر کروایا، اور پھر کہا کہ یہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کے تم پر یعنی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں اور مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ اور اس سوسائٹی میں جس میں ایک عورت کو کہیں حق ازدواج کے سلسلے میں اس کی رائے کو کہیں معتبر ہی نہیں جانا جاتا تھا، اس کے اس حق اور اس کی اس رائے کو بھی اسٹیبلش کیا اور بطور بیٹی اس کو گھر کی زینت، محبت اور رافت کا ایک سمبل قرار دیا۔ اور خود حضرت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فکری زاویے نہیں بلکہ عملی مناظر پیش کیے۔ آپ کی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کے پاس حاضر ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند ناز سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور ان کو وہاں بٹھاتے جہاں آپ خود بیٹھتے۔ یہ خوبصورت مناظر اور مظاہر اسلام کی تہذیب اور تمدن، معاشرت اور سویلائزیشن نے دنیا کو عطا کیے۔ آج بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم عورت کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ناطے اور اس کے تانے اور اس کے کنیکشن یورپ سے ملا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید دنیا میں
عورت کو اعزاز، افتخار، بلندی اور پیشوائی کسی اور تہذیب نے دی، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اسلام کو اعزاز میسر ہے۔ اور پھر عورت کو مرد کی طرح اپنے والدین کی وراثت میں حق دیا گیا۔ عرب کا معاشرہ نت نئے افتخارات میں ڈھلا ہوا تھا۔ دنیا سے جانے والا فرد کوئی ایسا ایڈونچر کرتا کہ جس کے بعد اس کی خواہش ہوتی کہ لوگ اس کے تذکرے کریں۔ ابو جہل بدر کے میدان میں مارا گیا تو جاتے جاتے بھی کہا کہ اپنے صاحب سے کہنا کہ میرے بغض اور کینے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ذرا گردن میری نیچے سے کاٹنا تاکہ جب یہ صف آرائی ہو تو اس میں بھی میں ذرا اونچ۔ ایسے ایسے گھمنڈ اور ایسے ایسے تفاخر، اور اس سوسائٹی اور اس معاشرے کے اندر جو اعزاز اور افتخار اور شرف آدمیت اور تکریم انسانیت اس کے زاویے اور زینے اسلام نے آراستہ کیے، وہ قیامت تک انسانیت کو روشنی اور رہنمائی اور نور عطا کرتے رہیں گے۔ اور عرب کی اس سوسائٹی میں جب جانے والا جس کو چاہتا اپنے بچوں میں سے جس کو چاہتا وراثت سے محروم کر دیتا، اور جس کو چاہتا اس کو ساری وراثت دے دیتا، چاہتا تو اپنی ساری فیملی کو محروم کر دیتا اور اپنے دوست احباب ان کے نام اپنی وراثت کر دیتا۔ یہ بے اعتدالی اور بے انصافی اسلام جو دنیا کے اندر ایک پرامن اور خوبصورت معاشرت کی تشکیل کے لیے آیا تھا، وہ اس طرح کے امور پر کس طرح خاموش رہ سکتا تھا؟ اسلام نے ان سارے امور کا محاکمہ کیا، ان پر گرفت کی، اور پھر ایسے اصول اور ضوابط دنیا کو عطا کیے کہ جس کے سبب دنیا نے، صرف اسلامی معاشرے میں نہیں، دنیا نے، کیونکہ یورپ بھی کچھ عرصہ پہلے تک اپنی وراثت میں صرف بڑے بیٹے کو حقدار قرار دیتا تھا، اور سب کانٹیننٹ اس کے اندر جو استحصالی زاویے تھے وہ تو دنیا بھر میں آیا ہیں۔ تو اس عنوان کو آج کی اس سورہ اس میں بطور خاص ایڈریس کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو گھروں کی معاشرت، اور پھر جو اہم ترین بات ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ تم دنیا کے اندر اگر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی چاہتے ہو تو پھر خود کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دو، اور اسی سے دنیا میں تمہاری بلندی ہے، اسی کے اندر تمہاری طاقت کا راز ہے۔ ان اہم موضوعات اور مضامین پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بہت معتبر علماء کا پینل ہے۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے مستقل مہمان علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اختتام پر ہمیشہ کی طرح حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش ہوگا۔ مہمانوں کی طرف جانے سے قبل آج کا اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی العدل، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ذکر کرے، ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عدل اور انصاف کی اہلیت اور دائیں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب، آج کا سورہ اور پھر اس کے مضامین، اور میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر کچھ تعارف اور اس کے کچھ اہم مضامین کا کچھ احاطہ فرمائیں، پھر ہم بطور خاص آج کی ہماری سوسائٹی، وراثت کے حوالے سے، پسماندہ طبقات کے حوالے سے، اور یتیموں کے حقوق کے حوالے سے افراط اور تفرید کا شکار ہے، پھر اس موضوع کو بھی آپ اگر وہاں تک پہنچے تو ضرور اپنے بیان کا حصہ بنائیں۔ جناب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے مفاہیم کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بجا طور پر جن امور کی طرف اشارہ کیا کہ عرب معاشرے کے اندر اس وقت کیا حالات تھے اور کیا سچویشن تھی جس پر اللہ رب العزت نے احکامات کو نازل فرمایا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا اسوہ حسنہ عطا فرمایا انسانیت کو جو قیامت تک
انسانی قدروں کے روشن مینار ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، یعنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، اگر اوورال ان کے مضامین کا ہم ایک تقابل کریں تو مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ تر عقائد اور نظریات سے متعلق امور کو بیان فرمایا، جبکہ مدنی صورتوں میں ہجرت کے بعد بہت سارے عملی احکام کو نازل کیا گیا، اور یہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے مابین نظر آتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ سورہ النساء، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کا بھی جو فوکس پوائنٹ ہے وہ عملی احکام کے اوپر ہے، اور عملی احکام میں سے بھی قرآن مجید نے سب سے پہلے کمزور طبقات کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ کمزور طبقات کے اندر اس معاشرے کے اعتبار سے بھی، اور حتیٰ کہ آج تک اور شاید رہتی دنیا تک ایسا رہے تھوڑے بہت تفاوت کے ساتھ، کمزور طبقات میں ایک تو یتیم ہیں، اور کمزور طبقات کے اندر عورتیں شامل ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یتیموں کے حقوق کا دفاع فرمایا، پھر عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا، پھر کوئی انسان جب فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے بہت افراط و تفریط پایا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر، تو قرآن مجید نے پھر اس کو ایڈریس کیا اور وراثت کے باقاعدہ اصول، قواعد اور ضوابط عطا فرمائے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ سورہ النساء کے مضامین کا جب ہم احاطہ کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر معاشرتی احکام بھی بہت سارے آئے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو توبہ کے کیا تقاضے ہیں، اگر کہیں پر کسی سے ایسا ارتکاب ہو جاتا ہے کہ انسانی جان کا قتل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، اس کے احکامات کو قرآن مجید نے اس میں بیان فرمایا، اور انسان کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے قواعد اور ضوابط کا بیان ہے۔ اسی طرح جہاد کے احکامات کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اسی طرح اخلاقی معاملات کے اندر قرآن مجید نے بہت ساری چیزوں کو اس سورہ مبارکہ کا حصہ کیا، اور جو عائلی زندگی ہے ہماری، جس میں میاں بیوی کے حقوق ہیں، بلکہ اس سے بھی قبل قرآن مجید نے وہ محرمات کا بیان فرمایا کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے اور کن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی بہت ساری افراط و تفریط پائی جاتی تھی معاشرے کے اندر، تو قرآن مجید نے اس نکاح اور اس کے تقدس کو قائم رکھتے ہوئے اس کے احکامات بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، پھر اولاد ہے تو اولاد کی تربیت کے کیا تقاضے بنتے ہیں۔ اسی طرح ان عائلی معاملات کو، معاشرتی معاملات کو، اور یہاں تک کہ قرآن مجید نے اس میں جہاد کے ساتھ جو ہدایات نازل فرمائیں، اس میں بین الاقوامی ضابطۂ کار بھی سامنے آتا ہے کہ اگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین اگر کہیں انٹریکشن ہے یا کسی ایک سوسائٹی کے اندر موجود ہیں تو ان کے مابین کیا طریقہ کار ہوگا، اور ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ کن بنیادی اصول اور قواعد کے اوپر قائم ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ النساء کے اندر کم و بیش ان عملی چیزوں کا احاطہ کیا ہے، اور اس سے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی حتمی اور ابدی ہدایات انسان کو نازل فرمائیں اور عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال، جیسا کہ مفتی صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جو اہم مضامین ہیں ان میں سے ایک اہم تر، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی تفصیل آپ ہمیں عطا کر دیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کہ بڑا محترم مقام، 3 حکم قرآن مجید کے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور پاک کے ساتھ خبیث کو نہ ملا دو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لے وہ ایسے ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر لیا۔ اللہ۔ تیسرے نمبر پر سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 میں فرمایا
ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کا مال بھی دینا ہے، ان کا مال اپنے پاس رکھنے کی اجازت بھی ہے، اپنے مال کے ساتھ ملانا بھی نہیں ہے۔ جب یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے تو اس کا پیٹرن ہمارے معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے، رائج ہونا چاہیے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یتیم کے حقوق کس طرح اس کو ادا کرنے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ شرعی طور پر یتیم کون ہے۔ ایسا بچہ جس کی بلوغت سے پہلے لڑکا یا لڑکی اس کے والد وصال کر جائیں، وہ شرعی طور پر یتیم کے حکم میں آتا ہے۔ بلوغت کے بعد ہے، لڑکی بیاہی گئی ہے یا لڑکا برسر روزگار ہو گیا تو اب اس کے اوپر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن احکامات کا اطلاق پھر بھی اس کے اوپر ہوگا کہ جب یہ بالغ ہوا، اپنے کسی کام کی طرف یہ مصروف ہوا، تو اس کا جو مال کسی کے پاس ہے وہ کیسے لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مکہ المکرمہ میں ایک اہم معاملہ آیا، جس میں ایک بندے نے اپنے چچا نے اپنے بھتیجے کا مال لے لیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اپنے پاک مال میں یتیم کے مال کو شامل نہ کرو۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اس کا اپنا مال ناپاک تھا یا یتیم کا مال ناپاک تھا؟ بلکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنا مال بھی پاک تھا اور یتیم کا بھی پاک تھا، لیکن حق غصب کرنے کی وجہ سے مال کو ناپاک کر دیا۔ مال دونوں ہی پاک تھے، لیکن یتیم کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے اور اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے شریعت نے اس کو کہا کہ تیرے مال کو ناپاک کر دیا گیا ہے کیونکہ تو نے ظلم کیا ہے۔ یعنی اس ظلم کی وجہ سے ہم یتیم کی کفالت کی آڑ میں نظر ہماری اس کے مال پہ مال کے اوپر ہوگی۔ اور اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے، جس کو زیادہ مالدار دیکھتے تھے بالخصوص خواتین کو، ان کو قبضے میں لے لیتے کہ ہم ان کی کفالت کریں۔ اس طرح کی مثالیں تو اب بھی ہمیں سوسائٹی میں نظر آتی بہت ساری ملتی ہے کہ لوگ یتیموں کو اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں ہم نے خود دیکھا کہ چچاؤں نے مال لڑکیاں اپنے پاس اس لیے رکھ لی کہ ہم ان کے مال کا جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے، اپنی مرضی سے بیاہ کر دیں گے، نہیں تو بٹھائے رکھیں گے۔ جو یہ سمارٹنس سمجھتے ہیں لوگ اسے، لیکن بڑے یہ ٹیکٹ فل ہے، ہم دیکھیں یہ کس طرح کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ، یہ اتنا سخت معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو حکم بیان فرمایا نا، فرمایا یتیم کا مال کھانے والا قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت سے 1000 سال کی مسافت سے بھی دور ہوگا، وہاں تک جنت کی خوشبو آنی اور یہ بھی کہیں ہے کہ پھر ان کے گھروں میں کبھی سبزہ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ جب آپ ظلم کریں گے تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمت ہے وہ ساری ختم ہو جائے۔ اور پھر جو فرمایا کہ ان کے مال کے قریب جا سکتے ہو، لیکن احسن طریقے سے، اس کا بھی طریقہ کار بتایا کہ 3 کیٹیگریز بنا دی۔ اگر خود مالدار ہو تو یتیم کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر خود فقیر ہو یا مسکین ہو، مال اتنا نہیں ہے کہ یتیم کو کھلا سکو، تو پھر اپنے مال سے خود کھاؤ اور یتیم کے مال سے اس کو کھلا سکتے ہو۔ اور اگر اس سے بھی بری حالت ہے تو پھر شریعت مطہرہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر مفلسی میں تم خشک روٹی کھاتے تھے تو یتیم کے مال کے آنے کے بعد تم دیسی گھی سے روٹی نہیں کھا سکتے، ویسے خشک کھاؤ گے تو اتنی تمہیں اجازت دے دی۔ اور پھر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر جو اپنے تجربے سے حکم صادر فرمایا وہ ہمارے لیے مشعل راہ کی طرح ہے۔ فرمایا 15 سال کے اوپر یتیم اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو کہا جب یتیم کو اس کا مال 15 سال کی عمر میں دیں گے تو آپ نے جو 5 سال سے لے کے 15 سال تک اس کے مال کی حفاظت کی ہے، تو 15 سال کی عمر میں مال دینے پہ اس کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے، تو کم از کم 10 سال اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر پہلے تجارت سکھاؤ، اس کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ سکھاؤ، جب وہ 25 سال کا ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کرو، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ داری دی ہوئی ہے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے اس سے سبکدوش ہو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر معاملات چھوڑ رہا ہے تاکہ تم احسان کرو اور یہ سارا نظام ہی خراب ہو۔ یہ آپ کی گفتگو تو بہت جامع ہے، اور آپ نے جو فرمایا کہ اس کے مال سے اپنی روٹی اس کو بھی نہ گھی لگاؤ، لیکن ہم تو پورا چونا لگاتے ہیں حضرت۔ جی، یتیموں کے مال سے پیسے اکٹھے کر کے پھر ٹرسٹ بناتے ہیں اور پھر وہاں اپنے لیے بہت اعلیٰ پیکج رکھتے ہیں، جی،
گاڑیاں رکھتے ہیں اور اصل مقصد وہ پس پش چلا جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ جو اس کا تنظیمی ڈھانچہ ہے، جس میں آپ کی آفس اسٹیبلشمنٹ ہے اور آپ کا ایڈمنسٹریٹو فریم ورک ہے، وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ ادھر 90% لگ رہا ہوتا ہے اور اصل پر صرف 10% جاتا ہے۔ ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بادشاہت والی زندگی بن جاتی ہے اور آج یہ ایک پورا یعنی صنعت بن گئی ہے۔ جی سن، اور اس پہ اتنا مال صرف ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ 110% درست ہے کہ جس کا حق تھا ہم نے کھا لیا اور حق والے کو 10% دے دی، اور ہم اس کو دین کی آڑ میں بھی کرتے ہیں۔ بالکل کرتے، یتیموں کا مال لے لیتے ہیں اور پھر سیلریز کے جو پیکیجز ہیں وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں اور یتیموں کو حصہ نہیں پہنچتا۔ یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو لائن میں کھڑا کر دینا کہ تم نے یتیموں کا مال کھایا تو بتاؤ اب جواب دو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج یہ بڑا نازک موضوع ہے اور آج کے دور کا ناظرین یہ بہت المیہ ہے، اور آج کے جو موضوعات ہیں بطور خاص میں چاہوں گا کہ ان کو اپنے قلب و نظر میں، دل میں اور پھر عملی زندگی میں جگہ دیں، اور سوسائٹی میں اس نوعیت کی جہاں جہاں کوئی بد مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کی ہمیں ضرور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ حضرت اگلا جو ہمارا آج کا ہے آیہ 11 اور 12 وراثت، یہ بھی سوسائٹی میں بہت اس وقت اس کی وجہ سے ایک جو مضبوط طبقہ ہے، بڑے بھائی ہیں بہنوں کو محروم کرتے ہیں، اور اس میں ایک تو دین کا حکم کیا ہے اور پھر آج کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بخاری صاحب بہت شکریہ۔ وراثت کے اصول جس طرح قرآن مجید نے واضح انداز میں بیان فرمائے اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح اور توضیح ہمارے سامنے رکھی ہے، تو ہر چیز بالکل واضح اور عیاں ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت خود ہمارے اندر یعنی مسلمانوں کے مابین بھی ان اصولوں کی ہمیں کسی جگہ پر بھی کوئی پذیرائی اور عملی طور پر ان کا نفاذ نظر نہیں آتا ہے یا بہت کم نظر آتا ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں نظر انداز کر رکھا ہے۔ دیکھیے، وراثت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو حصے دار ہیں، جن حصے داروں کا حصہ مقرر کر دیا ہے قرآن مجید نے، ان کو کہا جاتا ہے ذوی الفروض، یا انہیں کہا جاتا ہے اصحاب الفروض، جن کے فرض یعنی مقرر شدہ حصے جن کے عطا کر دیے گئے۔ دوسری کیٹیگری آتی ہے ورثاء کے اندر عصبات۔ عصبات وہ ہوتے ہیں کہ جو سارے مال کے حقدار بن جاتے ہیں ان ذوی الفروض کے بعد، اور پھر ذوی الارحام ایک تیسری کیٹیگری ہے ورثاء کی، وہ جو خونی رشتے ہیں، قرابت والے ہیں، ان کو الاقرب فالاقرب اصول کے تحت کہ جو زیادہ قرابت داری رکھتا ہے بلڈ ریلیشن کے اندر وہ زیادہ حقدار ہے یا وہ پہلے حقدار ہے، اور جو دور کا رکھتا ہے وہ بعد میں حقدار بنتا ہے۔ تو یہ تین کیٹیگریز قرآن مجید نے بیان فرما دی، اور آپ نے جو ایک خوبصورت بات بیان فرمائی کہ خاص طور پر خواتین کو وراثت کے حق میں کس طرح سوسائٹی میں محروم رکھا جاتا ہے، یہاں میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ایک اعتراض جو بعض ذہنوں میں آتا ہے یا غیر مسلموں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کا آدھا حصہ رکھا ہے مرد کے مقابلے میں، اور کیا معاذ اللہ عورت آدھی ہے یا اس کے رائٹس بھی اسی طرح ہاف ہیں، اس کو کیوں آدھا دیا گیا ہے؟ اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدھے کا لفظ نہ کہیں قرآن نے استعمال کیا ہے نہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، بلکہ اس کے جتنے یونٹس بنائے گئے ہیں عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ ہے مکمل، اور جو مرد ہے بھائی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ تو لہٰذا یوں نہیں کہا کہ مرد کا ایک حصہ ہے اور عورت کا آدھا، بلکہ کہا عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کے دو حصے ہیں۔ یہ عورت کا ایک حصہ اس کے والد کی طرف سے، جی ہاں، یعنی وراثت میں جب کبھی وہ حقدار بنتی ہے اس کے والد کی ہے اپنے بھائیوں کے مقابلے جب ایک بہن حصے دار بنتی ہے تو اس کا تقابل اس طرح سے ہے۔ تو لہٰذا پہلا تو یہ کہ یہ جو آدھے کا لفظ ہے یہ ہماری اختراع ہے، قرآن اور حدیث کا یہ لفظ نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے، وہ یہ
کہ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ قرآن مجید نے اصحاب فروز کے اندر، ذوی الفروز کے اندر 4 مردوں کو حصے دار بنایا ہے اور 8 عورتوں کو حصے دار بنایا ہے، یعنی مردوں کے عدد یہ کو آپ کی دیکھا جائے۔ بات جو ہے نا جی، اصل میں ہمارے ناظرین اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جی تو آپ اجازت دیں تو ان کو لائن چلیں شامل کریں، پر یہ بات بہت خاص ہے، نہیں بہت اہم ہے۔ خاص ہے، اور ہم اس کی پوری تفصیل جاننا چاہیں گے، اور پھر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح ہم 10 یا 8 یا 5 بھائیوں بہنوں میں ایک بڑا جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے جی، اور پھر 10 سال وہ اپنی فیملی یعنی کو جائیداد اس کے قبضے میں ہے اور کیس چل رہا ہے۔ کیس چل رہا ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی عبدالواحد صاحب، آپ کو خوش آمدید، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دن میں نا تراویح کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سارا دن کے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم تراویح شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے تو ہم گرنے والے بن جاتے ہیں۔ آج رات کو میں 2 دفعہ گرنے والا ہو گیا تھا، سارا دن کو تھکے ہوتے، کیا ایسی صورت میں ہم کو تراویح جاری رکھنی چاہیے یا کہ چھوڑ دینی چاہیے؟ یہ بھی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ویسے تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے زیر دستوں کے کام میں تخفیف کر دیا کرو رمضان المبارک میں، اور پھر تھوڑا کیلولہ اور استراحت، تاکہ شب جو قیام اللیل ہے، رات کی عبادت ہے، تراویح ہے، اس کے لیے ذرا مستعد ہو جاؤ۔ لیکن جو ایگزیکٹ بات ہے فقہی طور پر، وہ ہمارے مفتیان کرام آج تشریف فرما ہیں، وہ بتائیں گے کہ اگر آدمی گرنے پہ ہی آ جائے تو پھر اس کا بدل کیا ہے۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، نورین بی بی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، آپ کو خوش آمدید۔ جی سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے بعد میں حصہ ملے گا ہی، لیکن ابھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر وہ اپنی خواہش کے مطابق ایک کاغذ پر اپنے دستخط کر کے یہ کہہ دے کہ مجھے یہ میرا حصہ بعد میں فلاں کو چلا جائے، تو بعد میں وہ چیلنج تو نہیں ہوگا؟ جی ابھی سے کچھ نہیں ملا لیکن کنفرم ہے کہ ملے گا۔ ابھی اسے حصہ نہیں ملا، لیکن وہ اپنا حصہ لکھ کے کسی کو دے دیتے، یعنی بھائی کو، ہاں نہیں، جس کو بھی دینا چاہے، جس کو بھی دینا چاہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی ملکیت میں آیا نہیں ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ مل جائے گا، ملے گا، اور قبل از وقت وہ اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں کسی کے حق میں اپنی اس حصے کو۔ بہت اہم بات ہے، اس پر بھی رائے لیں گے۔ یاسین صاحب ہے ہمارے ساتھ، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یاسین صاحب۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنا ایک بہن بھائی ہے، بہن کے ساتھ بھائی نے شرک کی ہوئی ہے، اور پراپرٹی وغیرہ جو وہ اس کے بہن کے پاس ہی ہے سارا کچھ۔ بھائی فوت ہو جاتا ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ابھی تک ان کو حصہ نہیں دیا انہوں نے۔ تو دوسرا سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے، ہم کٹ مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سر ہم نفل وغیرہ یا اپنا کوئی ایسا وظیفہ کر سکتے جس سے اور ہمارے دل میں محبت بڑھے؟ جی اہل بیت جو ہے، یہ ان کے ساتھ اپنے کنیکشن کو کس طرح اور مضبوط کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کو نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ہاں جی، وظیفہ جو ہے جی وہ ابھی حضرت مفتی صاحب بتائیں گے۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سورۃ النساء کے مضامین پہ بھی بات کریں گے، اور جو کالرز نے مختلف سوال اٹھائے ہیں اس پر بھی رہنمائی لیں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ عمر بن خارجہ کہتے ہیں کہ منا کے میدان میں آخری حج کے موقع پر تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس سواری پر سوار تھے اس کی مہار میرے ہاتھ میں تھی، اور میں پروٹوکول ڈیوٹی پر تھا، اور آپ کے اونٹ کے نیچے میں کھڑا تھا، اور اونٹ کے منہ سے گرنے والا لعاب میرے کندھوں پہ آ رہا تھا، اور ایسے میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اور اس میں اس قدر وارفتگی تھی اور اس قدر زور تھا کہ آپ کی صدا اور آپ کی آواز پوری وادی میں گونجی، اور صحابہ اور اہل بیت اطہار پورے ولولے جوش اور سروں کو خم کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
تو پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا یہ پیغام آج سنا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آنے والی نسلوں تک اور آنے والے جو اجساد اور اجسام اور قافلہ نسل انسانی کے لوگ ہیں ان تک اس کو پہنچائے، اور یہ جو سلسلہ ہے علم کا، نور کا، شریعت کا اور احکام دین کا، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جو علماء اور صوفیاء اور ہمارے صاحبان علم اور صاحبان فکر و فن ہیں، ان کو یہ بہت کریڈٹ ہے کہ انہوں نے دین کو محفوظ کیا، ابتدائی طور پر اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا، صرف لیا نہیں، اس کو محفوظ کیا، اور پھر صرف محفوظ کرنے پہ نہیں رہے بلکہ اس کو قیامت تک دنیا تک پہنچانے کے لیے جو ایک جذبہ، اسپرٹ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اس کے ساتھ وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچے۔ بر صغیر کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں اور یہ سوال اٹھائیں کہ سید علی بن عثمان الحجویری غزنہ چھوڑ کر لاہور کیوں آئے، معین الدین چشتی اجمیری سجز یا سنجر کو اپنے آبائی علاقے کو ترک کر کے لاہور، ملتان اور اجمیر میں کیوں بیٹھے، علی ہمدان کشمیر کا انہوں نے انتخاب کیوں کیا؟ یہ تو سادات تھے اور ان کا اصل وطن تو حجاز مقدس تھا۔ اس بابرکت نسبت کو اس دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے انہوں نے ترک کیا، جس کا بنیادی مقصد کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا کیا تھا اس کو انسانی قافلوں تک پہنچایا جائے، اور یہی جذبہ اور یہی اسپرٹ دین فہمی کے حوالے سے ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایک یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دو طرفہ چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر طلب بھی ہو اور علماء جو ہیں وہ دین کے علوم کو فراہم کرنے میں بھی کشاں کشاں آگے بڑھیں۔ سوالات بھی ہیں اور ابھی ہمارے جو موضوع کے متعلق بہت سے پہلو ہیں وہ بھی ابھی رہتے ہیں، اور علامہ سعیدی صاحب کی گفتگو کا بھی بہت حصہ باقی بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا تیزی سے ہم آگے بڑھیں، اور یہ وراثت کے ساتھ پھر بہنوں کا حصہ اور ہمارا جو موجودہ طرز معاشرت ہے اس کو میں چاہوں گا آپ شیئر کر لیں کچھ، پھر ہم دوبارہ سعیدی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ بہنوں کے حصے میں اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً طاقت والے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، الا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہو، وہ دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دیتے۔ اور پھر مائیں وہ بھی بھائیوں بیٹوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر بھائیوں سے ملنا ہے تو حصہ چھوڑ دو، ان کو لکھ دو۔ یہ امپائر ہے، ہمارے اجداد نے بڑی محنت سے بنائی تھی، اب یہ 10 مربع ہیں، 6 بھائیوں میں تقسیم ہوں گے تو پھر اتنے رہ جائیں گے، بہنوں میں جائیں گے تو خاندان سے باہر چلے جائیں گے اور پھر ہم کمزور ہو جائیں گے وغیرہ۔ یہ سب خیالات جو ہیں یہ وسوسے ہیں، شریعت اسلامیہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس کا جو حصہ بنتا ہے شریعت نے ہر صورت میں اس کو حصہ دینے کا پابند کیا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک بھائی ایک مکان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس مکان کے اندر بہن کا حصہ ہے اور اس کو دوسرے بھائیوں کا بھی حصہ ہے، دوسرے بھائیوں کا بھی حصہ ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بیچے بغیر گزارا نہیں، اور اگر وہ بیچتا ہے خود روڈ پہ آ جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو روڈ پہ لاؤ اور باقی ساروں کو نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں سول کوڈ سے ایک چھوٹا سا سٹے لوں گا اور آپ بہن بھائی جو ہیں وہ 10 سال لگے رہیں گے، وہ اس کو ختم نہیں کروا سکتے۔ قبلہ 10 سال تو بڑے کم ہیں، اس کے بیٹے کا نام ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اگر تیرا ابا فوت ہو جائے تو آگے کیس بیٹے میں چلے گا، ایسے ہی اب نسلیں بیچ میں یہ چلیں گی اور حصہ کسی کو نہیں ملے گا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کا بڑا آسان طریقے سے خوبصورت اصول ضابطہ بتایا کہ بہنوں کو ان کا حصہ دے دو، اور معافی کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ جو جذباتی طور پہ ان کو کہا جاتا ہے نا، ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے اس کا بھی ایک پراپر طریقہ کار بتایا۔ لینا ہے تو پہلے ان کو مال ان کے ہاتھ میں دیں، پھر اس کے بعد واپس لیں، جبکہ مال تو دیا ہی نہیں جاتا اور اس کے اوپر قبضہ کرایا نہیں جاتا۔ باتوں باتوں میں بسا اوقات مجھے جامعہ یوسفیہ کے دارالافتاء میں 14 سال ہو گئے، میں نے 2 ہی کیس حل کیے ہیں وہاں پہ، ایک وراثت کا اور دوسرا طلاق کا، یہی 2 کیس آتے ہیں اور لوگ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے۔ اس میں ایک ایسا اور آج کل جو مسئلے ہوتے ہیں وہ روزہ جس میں آسانی والا کوئی پہلو تلاش کرنا،
اس میں یہ آسانی ہے کہ پھر آدھا گھنٹہ پہلے رکھا تو آدھا گھنٹہ پہلے کھول، اور کیا آسانی ہو سکتی؟ نہیں، جیسے ابھی ایک کویسچن ہے کہ تراویح کے لیے شکت نہیں رہتی جسم میں، اس میں شریعت مطہرہ نے مالکوں کو حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے لوگوں پہ بوجھ کم کر دیں۔ تراویح کا جو کانسیپٹ ہمارے پاکستان میں ہے یہ ٹوٹلی 100% غلط ہے۔ ہمارے ہاں تراویح نماز عشاء کے بعد 50 منٹ کے اندر ختم کر دی جاتی ہے، جبکہ اسلام کے اندر تراویح کا کانسیپٹ ہے کہ رات میں ٹھہر کر عبادت کی جائے۔ 4 رکعتیں جتنی دیر میں پڑھی ہیں اتنی دیر میں 4 رکعتوں کے وقت کے برابر اتنا آرام دو 4 رکعتیں پڑھنے والے کو، پھر 4 پڑھو اور 10 سیکنڈ کی دعا پڑھتے سبحان ذی الملک والملکوت، اور اگلی 4 شروع ہو جاتی۔ تو اسلام کا تراویح کے اندر نماز قیام رمضان کے اندر جو جو کانسیپٹ پیکج ہوتا ہے نا تراویح کا، اس میں ٹائم بھی ہوتا ہے کہ جی وہاں تو 45 منٹ میں تراویح ختم، 45 منٹ 35 منٹ 2 منٹ اور 13 سیکنڈ 14 سیکنڈ 15 سیکنڈ سے لمبی ایک رکعت نہیں آپ کر سکتے، جبکہ پوری دنیا میں قرآن مجید رمضان میں خوبصورت انداز میں سنایا جاتا ہے۔ ہماری مسجدوں کا یہ حشر ہو چکا ہے ان پیکجوں کی وجہ سے کہ 3 دن کے بعد مسجد آدھی رہ جاتی ہے، جبکہ پوری دنیا میں مسجد پورا رمضان بھری رہتی۔ اور مجھے تو بڑا یہ ایک ملال سا رہتا ہے کہ تشہد میں شاید ہی کبھی وہ آپ پورا کو پڑے گا، پورا درود پاک اور دعا تک پہنچنے ایسے ہی یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ نماز کو ٹھہر کے، یہ تعدیل ارکان ہیں جو واجب ہیں جن کے ساتھ نماز کا حسن پیدا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کسی کا مال ظلماً ہم لے نہیں سکتے، جن بہنوں کا حصہ ہے ان کو حصہ دینا چاہیے۔ اچھا، یہ اسی ضمن میں ایک بہن نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا وہ قبل از وقت اپنا حق وڈرا کر کے اپنے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ یہ تو پاور ہے اور اختیار ہے، اس کو شریعت اسلام نے اوپن رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو دینا چاہتا ہے تو قبل از وقت، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی باتوں کا بھی بعض کا تناظر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا حق مل نہیں رہا ہوتا پوری اسپرٹ کے ساتھ، اور پھر کوئی ڈیل ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حصہ تو 40 لاکھ بنتا ہے، تو یہ آپ کو تو ساری زندگی نہیں ملنا، آپ مجھے 30 لاکھ میں دے دیں، پھر میں جانوں اور یہ جانیں۔ یہ ظلم ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں کمیٹیوں میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے، مارکیٹوں میں اور جائیداد میں اگر یہ کچھ ہوتا ہے تو یہ غلط ہے۔ لیکن استحصالی طبقہ جو مجبور، پسماندہ، غریب اور لاچار ہے، وہ کیا کرے؟ وہ تو یہی کرتا ہے کہ جس میں ان کو کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مجرم ہوگا جو کسی کا کچھ مال لے کر، یہ مال سود اور حرام کے ضمن میں اس کے پاس چلا گیا کہ 40 لاکھ کا اس نے 30 لاکھ دے دیا تو 10 لاکھ کدھر، اور جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو رہے، وہ بھی ظلم اس کے اندر شامل، ان کو بھی سزا قیامت والے دن ملے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا یہ ایک بالشت، اس سے زمین بھی مراد ہے، اس سے مال بھی مراد ہے۔ فرمایا اگر کسی نے کسی کا اتنا مال بھی قبضہ کر لیا اور اپنے پاس ظلمن رکھ لیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمین و آسمان کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر بہت اور بھی بات ہو سکتی ہے، اور یقیناً جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا وہ پہلو ہے جس سے درد اور خون رس رہا ہے اور رستا رہتا ہے، اور گھرانے انفرادی اور اجتماعی سطح پر تباہ ہو رہے ہیں، اور جو زیر دست کمزور اور محکوم لوگ ہیں ان کی جو داستانیں ہیں وہ بہت عجیب ہیں۔ لیکن یہ کچھ ٹائم ظاہر ہے اس کو بھی ہم نے مینیج کرنا، اور پھر اپنے جو اہم موضوعات ہیں محرمات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس صورت کے اندر جو آیت 23 ہے اس پر آپ ہمیں کچھ روشنی دیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے اس موضوع کو ہاں وہ بھی آپ مکمل کریں، وہ بھی مکمل کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وراثت ہے، وراثت میں اگر کوئی ایک مرد یا کوئی ایک عورت فوت ہوتے ہیں، اس کے قرآن مجید کے مطابق 4 مرد ہیں، اگر سارے ورثاء موجود ہوں گے تو 4 مرد اس کے حصے دار بنتے ہیں اور 8 عورتیں اس کی حصے دار بنائی گئی ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کے تمام رشتے، تمام بلڈ ریلیشنز جن کو وارث ڈکلیئر کیا گیا ہے شریعت کے مطابق، اگر وہ سارے کے سارے موجود ہیں، بحیات ہیں، تو پھر 4 مرد حصے دار بنتے ہیں اور 8 عورتیں حصے دار بنتی ہیں۔ اب اس سنہری اصول کو آپ دیکھیے کہ گویا کہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی شخص کی وراثت کو ابتدائی طور پر انیشیلی اسے ہاف تقسیم کیا ہے۔
آدھا حصہ مردوں کو دیا ہے اور وہ 4 مردوں میں تقسیم ہو گیا، اور آدھا حصہ کل جائیداد کا عورتوں کو دیا ہے اور وہ 8 عورتوں میں تقسیم ہوا ہے۔ تو جب ہم اس جہت سے دیکھتے ہیں تو وہ سوال یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ عورت کو آدھا رکھا گیا ہے، بلکہ کسی بھی فوت ہونے والے شخص کی جائیداد کو ابتدائی طور پر ہاف کیا گیا ہے، ہاف مردوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہاف عورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہاف مردوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں 4 مرد ہیں جو حصے دار بنتے ہیں، اور جو ہاف عورتوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں 8 عورتیں ہیں۔ تو ہم اس بات کو یوں کیوں نہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی وراثت کے موقع پر زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اس کے اندر شامل فرمایا ہے تاکہ ان کو تھوڑا تھوڑا حصہ ملے، اور چونکہ ان پر زندگی میں لائبلٹی کوئی نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کو ایک حصہ دیا اور اس کے مقابلے میں مرد کو 2 حصے دیے۔ اب جو بات ابھی ہمارے سامنے سوال بھی آئے لائیو کالز کے ذریعے سے، اور جس بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں پر وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بالخصوص خواتین کو یا کہیں یتیموں کو یا کہیں کمزور لوگوں کو، یا یہ کورٹ کچہری اور عدالتوں کے معاملات، یا کہیں غصب ہے اور مافیاز ہیں، اس سب کے اندر جو رول ڈیولپ ہوتا ہے وہ رول ہے ریاست کا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو یہ ایک فرد کا مذہب نہیں ہے بلکہ ایک ریاست کا مذہب ہے، جہاں ایک فرد کو تقوی اور دیانتداری کے اصول پر قائم رہتے ہوئے کہا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، وہاں ریاست کو ساتھ کہا ہے کہ جہاں کہیں آپ ناانصافی دیکھیں تو آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے، کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور ریاست محروم مدینہ کو شریف حقدار، کی اگر ہو تو پھر تو ہے، لیکن اب ہم نے نظام تو سارا وہ اپنا لیا ہے، جی ہمارا جوڈیشل سسٹم، اور یہی المیہ ہے نا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی احکامات کی عملداری نظر نہیں آ رہی ہماری سوسائٹی کے اندر، تو جہاں فرد اپنے تقوی پر قائم نہیں ہے وہاں ریاست اس کے نفاذ کے اوپر قائم اور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے خاندانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو دین سے بھی دور رکھا۔ ان کے اندر اگر دین فہمی کا صحیح جذبہ موجود ہوتا تو وہ استحصال کی طرف جاتے تقویٰ ہی بھی اویئرنیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ دین کے احکامات کی اویئرنیس ہوگی، معلومات ہوں گی، پھر ڈرنا بھی آئے گا، پھر تقویٰ بھی آئے گا، پھر حقوق کی پاسداری اور اس کی حفاظت بھی آئے گی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اس کے ساتھ۔ اب اسی طرح محرمات کا ہے، یعنی نکاح کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ احکامات دے دیے کہ کس کس کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور حلال ہے اور کس کس کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ نہیں، اب تو دیکھیں آپ دین کے یہ احکامات ایک ایسے تناظر اور ماحول میں سنا رہے ہیں جہاں مختلف تحریکیں ہیں، فیمنزم ہے، میرا جسم میری مرضی ہے، اور یہ سارا کچھ ہماری اس سرزمین پہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی ترویج کے لیے ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ جو صحیح ہماری دینی فہم ہے اس کو ضرور ناظرین تک پہنچائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور ہمارے پروگرام کا مقصود بھی یہی ہے کہ جو ایک ٹرو سپرٹ کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں اسلام کی اور شریعت مطہرہ کی، وہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمارے ناظرین تک، ہمارے سامعین تک پہنچیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہیں اسلام کے اصول، ان کو اپنی حقیقت، فلسفے اور حکمت کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہیں فی الواقع ہماری سوسائٹی کے اندر المیہ کیا کیا رونما ہو رہے ہیں۔ ان 2 چیزوں کو ہم جوڑ کے بھی دیکھیں اور الگ الگ تصورات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، نکاح کے بارے میں بھی، محرمات کے بارے میں بھی، لیکن آج عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جس مغربی طرز کے اوپر اس معاشرے کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دانستہ اور غیر دانستہ دونوں اعتبار سے جو کوشش جاری و ساری ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ یورپ کو دیکھ لیں، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہاں پر فیملی سسٹم سارا تباہ ہو گیا ہے، جو عورت کا ایک تقدس ہے جو اسلام نے عطا کیا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے، اور آنے والی نسلیں ان کی تربیت ختم ہو گئی، ان کی اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں۔ تو اگر کسی سوسائٹی کو مدر پدر آزادی کی طرف لے جایا جائے گا اور رشتوں کا تقدس بھی وہاں پامال کر دیا جائے گا تو وہاں اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی یہ جو سیکچول انارکی جس کا آج ہم نعرہ لگاتے ہیں، دنیا کی کوئی تہذیب، معاشرت اور بطور خاص ہمارا مذہب تو اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ اور میں جب اقبال کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں آپ جیسے علماء سے، تو اس نے تو 100 سال پہلے کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔
گویا کہ یہ جو مختلف نوعیت کے نظریاتی مخمسے تھے وہ اسی وقت سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہماری نسلوں کو الجھانے کے لیے آگے تھے. بہت آج وقت محدود ہو گیا, تو کنکلوڈ کر دیں, کوئی بات ایسی کہنا چاہیں جو سمجھتے ہوں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے ضروری تھی, تو اس کو کر دیں تاکہ رہ نہ جائے کچھ. شریعت مطہرہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں, جو ہمارے آخری سوال سے بھی ریلیٹ تھا, کہ اگر گھروں میں تنازعات قائم ہو جائیں تو یہ خیال کرنا چاہیے شوہروں کو کہ ان کے اندر ایک فطرتی طور پہ یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں مجازی خدا ہوں, تو اس سے ذرا نیچے آئیں, سٹیپ ڈاؤن ہو, سٹیپ ڈاؤن کریں, نیچے آئیں. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مرد کو کہتا ہے جی میں اے کام میں کراں. شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا ہے کہ جن سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت بخشی ہے جن سے عورت پر, نہ کہ ہر شخص افضل ہے ہر عورت پر. اور میں یہاں بطور, یہ بڑی گداز والی اور محبت والی بات ہے کہ کاش ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سیرت اور آپ کے گھر کے پرنور ماحول سے رہنمائی لی ہوتی کہ کس طرح وہ انٹریکٹ کرتے تھے اپنے ازدواج مطہرات کے ساتھ. کوئی اس کا میں چاہوں گا کہ ضرور کوئی بات شیئر کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے پانی کا پیالہ ہے کہ میں وہاں سے وہیں سے پیوں جہاں سے تم آپ پی رہی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت بے مثال تھی. آپ نے عرض کی حضور میں نے تو نماز کے معاملات میرے نہیں ہیں, تو کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ کو طیب طاہر رکھا. اللہ اکبر. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر میں آ کے ان سے جو محبت کا سلوک ہے, آپ نے ان سے ہمیشہ یہ پوچھنا کہ اے ایمان والوں کی امی جان آپ نے کھانا کھایا؟ ہمارے گھر میں آ کے روٹی لاؤ جی, کھانا لاؤ جی, آپ پہلے پوچھتے تھے اپنے. نہیں یہ بھی اب نوبت نہیں, ہم وہ تو جب آتے ہیں اب تو تھوڑا شاید کچھ اس میں نرمی ہو گئی ہو, ادروائز تو شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے یا مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تو ایک گھر میں پورا ایک دہشت سی پھیل جاتی. گھروں میں خدائی نظام قائم ہے, ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے نا, تو شوہر اتنا معذور ہے کہ وہ گلاس نہیں پکڑ سکتا, تو گلاس بھی اس کو بیوی نے وہاں سے اٹھا کے دے. یہ کون سی انسانیت؟ جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو ثواب ہوگا. اللہ اپنے آپ کو اس لیول سے نیچے لے کے آئے, اور جب کبھی اختلاف ہو جائے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ, دونوں طرف سے بڑے افراد بٹھا لو تاکہ معاملات حل ہوتے چلیں. اور ہم نے جو سیرت طیبہ اور جو دینی ادب اور لٹریچر اور اس میں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور پھر امہات المومنین ان کے اقوال کہ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ نے کہا کہ لنا شمسن وللآفاق شمسن, لوگوں ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا مہتاب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ لوگوں تمہارا جو آفتاب اور مہتاب ہے نا یہ تو طلوع ہوتا ہے عشاء کے وقت, اور شمسی تطلع بعد العشاء, اور تمہارا سورج تو طلوع ہوتا ہے دن کے وقت, اور میرا مہتاب وہ ہے کہ جس کی تابشیں رات کی تاریکی میں بھی کم نہیں ہوتی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم گھرانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ اہل بیت اطہار اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ اور قرآن پاک کے احکام کے ساتھ اپنا تمسک اس کو مضبوط کریں. اور یہ جو نور قرآن ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ایک تعلق ہے, ایک کنیکشن ہے, وہ قرآن اور قرآنی افکار اور دین کے فہم کے ساتھ یہ ڈیولپ ہو. میں اپنے علماء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آج کے موضوع کے حوالے سے ان کی بہت مؤثر اور پرمغز گفتگو آپ نے سنی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی طرف جانا ہے, اور اس سے قبل حصول علم کا وظیفہ جس شخص کو حصول علم میں رکاوٹ ہو اور وہ روزانہ اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا علیمو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راستے آسان کا. قاری محمد عامر شکیل صاحب. ہے ذکر تیرا گلشن گلشن, سبحان اللہ
سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سر و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن میں نے جو کہا میں نے جو سنا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا میں نے جو کہا میں نے جو سنا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا ہے اس سے ورا تیرا مسکن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیاں عظمت تیری کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیاں عظمت تیری عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن